الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ الناس نکالیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں بھی گزارش کی تھی اور آج میں بھی بات سٹارٹنگ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہی وہ صورتیں ہیں جن کو ہم بار بار اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت ریکارڈنگ اس کو کیا لکھا ہے تو یہ صورتیں ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، ان کا ہمیں تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ جب صورتیں ترجمے کے ساتھ ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کا تلفظ بھی سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سماعت میرے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کا ہم پہلے جیسے ہم پریکٹس کرتے تھے اس طرح سے پریکٹس کریں گے تلفظ کی اور اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ نیکسٹ میرے ساتھ پڑھیں گے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ اس کو پڑھنے میں یہ ہے قل، پہلے تو ویسے ہم گزر چکے ہیں، ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن ریپیٹ ہو رہا ہے، ریوائز کر رہا ہے۔ قل میں خاص بات جو ہے یاد رکھنے کی وہ ہے قاف کو موٹا کرنا ہے۔ قل ایک ہے کل، کاف کنڈے والا، اس کا معنی ہے کھا، یہ ہے موٹے کاف کے ساتھ قل، اس کا معنی ہے کہہ دیجیے، کہو۔ اعوذ اس میں سیکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلا جو آ ہے وہ منہ کے اگلے حصے سے آ، اور بڑی جلدی کے ساتھ اس سے جو پہلا حرف ہے فوری طور پر جو ہے وہ بیک سے نکالنا ہے، زبان کی جڑ سے، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، پھر آئین ادا ہوگی۔ اعوذ ایک اور بات اس میں سیکھنے کی یہ ہے کہ دال پڑھنی ہے، دال کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے دانتوں کی نوک کے ساتھ۔ اعوذ قل اعوذ برب الناس۔ ابھی تک کئی بھائیوں کی را موٹی نہیں ہوئی، یعنی جی بھر کر پڑھا نہیں کرتا۔ را جو ہے پر پڑھے، پر موٹی کا مطلب منہ بھر کر پڑھنا۔ برب الناس، الناس کو پڑھنے میں خاص بات یہ ہے کہ نون کے اوپر شد ہے، نون اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے جی۔ ملک الناس، ماں اور لی میں باریکی لائے، باریکی، مالے نہیں، مالی، 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 مالک،
ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس. اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے الہ کو ایک الف لمبا کرنا ہے الہ اور ہا کو اینڈ آف تھروٹ سے حالانکہ آخری حصے سے اور نون کے اوپر بھی شد آ گئی الہ الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. میل میں خاص بات یہ ہے کہ نون پہ ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکے نہیں ہے تو اس کے اوپر اخفا ہوگا اس پر اخفا ہوگا اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے آپ ان کے اوپر شد تھی تو وہ پورا پڑھنا ہونا تھا ادغام کے ساتھ الہن ٹھیک ہے نا الہن آواز لگ رہی تھی لیکن اس میں چھپ رہی ہے دیکھیں تو یہ ایسا کب ہوتا ہے نون ساکن اور نون تنوین نون تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین پر اخفا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر حرف ہلکی آ جائے تو پھر گننا اخفا نہیں کرتے اور شر میں خاص بات یہ ہے کہ را کو باریک پڑھنا ہے را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے تو وسواس میں خاص بات یہ ہے کہ واو کو لپس راؤنڈ کر کے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے وسواس وسواس اور الف بھی ہے اس میں اسے واو لمبا کرنا ہے وسواس وسواس. خناس میں خاص بات یہ ہے کہ خا جو ہے موٹا پڑھیں گے خا خا موٹے حروف کون سے 8 ہیں خا را صاد ضاد قاف ظا غین قاف ٹھیک ہے من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي لال جو ہے لال پہلے بھی بتایا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی نوک کے ساتھ ذی الذی یوسوس اس میں سے کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا یو کو بھی لمبا نہیں کرنا واو کو بھی آگے بی کو بھی سو کو بھی کیونکہ ان میں سے کسی کے بعد حرف علت نہیں ہے الف واو یا حرف علت حرف مدہ نہیں ہے یوسوس الذی یوسوس فی اس کو لمبا اس لیے کرنا ہے کہ اس میں یا ساکن ہے زیر کے بعد یا ساکن ہو پیش کے بعد واو ساکن ہو زبر کے بعد الف ساکن ہو تو ان تینوں حرفوں کو پھر لمبا کرتے ہیں یہاں پر فی کو لمبا کریں گے آگے دیکھیں سودو میں پیش کے بعد واو ہے نا واو ساکن اسے سودو آگے را باریک پڑھیں گے صدورن اور غنہ بھی کریں گے نون کے اوپر شد ہے صدورن ناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس راجی کے گناہ نہیں کہتا ان پہ چور چھوڑ دیتے ہیں ان پہ چور پورا پہ چور نہیں کرتے میچورٹی پوری نہیں آتی من الجنة
سننا ابھی کئیوں کا ہے ایک جو ہم پوائنٹ نہیں کرتے. سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ غلطی کر رہا ہے ابھی اس کو سب کے سامنے ایسے نہ کہے کہ آپ نہیں. اگر ہاں نچوڑ ہو جائے سارے اور حوصلہ شکنی والے معاملے ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ ہے. اچھا چلے مجھے بھی خرچہ چلے لیکن کہتے ہیں ہم کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ پھر ہوتا ہے. سر وہ جو تھوڑا بہت ہوگا وہ ہو جائے گا. اچھا چلے ٹھیک ہے. پھر ایک چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ what cannot be cured must be endured. ایک کوٹیشن ہے کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو اس کو برداشت کیجیے. تو بعض اوقات ایج لمٹ کا بھی فرق ہوتا ہے نا کہ سیکھنے میں جتنا عمر زیادہ ہو جائے نا ان کو سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں وہ حوصلہ کہ ہوگی کہا وہ بندہ خود سے کہہ رہا ہو کہ میرا بڑا حوصلہ آپ کریں لیکن وہ دیکھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ بچہ جو ہے نا میں ابھی کہنے لگا تھا کہ یہ ہم سب سے زیادہ سیکھنے میں یہ دیکھتے ہیں کیونکہ سیکھنے کی جو یہ ایج ہے نا یہ بڑی شارپ ہے. یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سمجھائے یعنی سارے بچے یہ سمجھے یعنی کہ یہ سیکھنے میں 100% ہے نا. تو عمر میں جتنا وہ بڑھتا جانا جاتا ہے نا اتنا اس کا کیلوریز کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے بچہ جو ہے لیکن جب مجھے دیکھ رہا تھا نا تو یہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیا کرنا. سر یہ اپنا سورۃ فاتحہ میں رحمان کی آمین کہنا ضروری دعا ہے نا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا نا کہ جب تم امام کو سنو کہ وہ کہے مطلب دعا میں فقولوا آمین تم آمین کہو. نبی پاک کو حکم ہو گیا تو کہنا. لیکن ابھی بات میں کہہ رہا ہوں کلاس میں اصل میں نا یہ اٹھا کے نا کوئی دوسرے چینلز والے ہماری اس ویڈیو کو آپ کو نہیں پتا وہ اپنے چینلز پر لگا رہے ہیں اور درمیان میں پھر وہ دوسرے سوالات ہو جائیں گے نا تو وہ سیکھنے والا کہے گا کہ یہ بدل کے چلے جاتے ہیں. جب یہ ہم پروسیس کر رہے ہوں تو اس میں ہم کوئی اور بات نہیں کریں وہ سیکھنے کی بات ہے وہ سوال بات ہے. اچھا جی اب ہم کرتے ہیں ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ تو سب کو آتا ہے لیکن پھر سے دہراتے ہیں چونکہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹنگ ہے فرسٹ از بسم اللہ. تو اسم کا معنی ہے نام. تو بی کا معنی تھا کے ساتھ. بسمی کا معنی ہوگا نام کے ساتھ. بسمی کا معنی کیا ہوگا نام کے ساتھ. اس لیے ابتدا شروع کر رہا ہوں. میرے خیال سارے ہمارے ترجمہ پڑھنے والے ہمارے پہلے کے ہیں لیکن میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بہنوں نے اور کچھ آن لائن سننے والوں نے نیا شروع کیا تو وہ بھی سیکھے. تو بسمی نام کے ساتھ. آگے ہے اللہ کے. تو بسم اللہ کا معنی ہو جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا مذاق لے اور سے ہمارے ایسے دیر آ جائے گا اس وجہ سے وہ میرے ایک الگ کورس ہے وہ جس نے سننا ہو تو اس میں سن لیں. ابھی میں ذرا موٹا ترجمہ کروں وہ اوپر والی بات. بسم اللہ بی کا معنی کیا ہے کے ساتھ. اسم کا معنی کیا ہے نام. اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کے. تو بسم اللہ کا معنی کیا ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ. آگے اللہ کی دوسری سے بیان ہو رہی ہے. الرحمن وہ اللہ جو رحمان ہے. الرحیم وہ اللہ جو رحیم ہے. ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ الرحمن کا معنی ہے بہت بڑا مہربان اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. چھوٹا بڑا ترجمہ ہمارا. نیکسٹ قل کا معنی ہے کہہ دیجیے کہو. اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں. کوئی خاتون ہوگی تو ترجمہ کرے گی کہ میں پناہ مانگتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس لیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں پناہ حاصل کرتا ہوں. بربی رب کے ساتھ. دیکھیں یہاں پھر بی آ گیا. بی کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ. بربی رب کے ساتھ. الناس سب لوگوں کے رب کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں. برب الناس لوگوں کے رب کے ساتھ. سب لوگوں کے رب کے ساتھ. مالک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے.
الہ الناس جو سب لوگوں کا معبود برحق ہے. معبود اکیلا لفظ ٹھیک نہیں ہے. معبود برحق، معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو لوگوں نے تو گائے کو بھی معبود بنایا ہوا ہے لیکن وہ برحق نہیں ہے. لوگوں نے سورج کو بھی معبود بنایا ہوا ہے لیکن وہ برحق نہیں. معبود لوگوں نے بہت بنائے ہوئے ہیں، وہ سب باطل ہیں. معبود برحق ایک اللہ ہے، اس لیے ہمیں یہ لفظ برحق بھی کہنا چاہیے. الہ الناس لوگ سب لوگوں کے معبود برحق کے ساتھ. اچھا یہ پناہ کس سے مانگنی ہے؟ کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ میں. اللہ کی پناہ، پناہ کا مطلب ہے شیلٹر، اللہ کی شیلٹر میں، اللہ کے حوالے میں، اللہ کی سپردگی میں. پناہ کا مطلب یہ ہے. پناہ کا مطلب کیا ہے؟ سپردگی، حوالے، کسی کے حوالے ہونا. اب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی اللہ کی ایک پناہ ہے اس میں ہم آتے ہیں. کس چیز سے؟ کس چیز سے بچتے ہوئے؟ آگے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ترجمہ لفظ سے کرنا ہے. من کا معنی ہے سے، شرری کا معنی ہوتا ہے شر. شر فلاں کے شر سے بچو، اس سے شر سے بچو کہتے ہیں نا اردو میں. من شرری شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے، یعنی شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس کا معنی کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. تو من شر الوسواس کا معنی کیا ہوگا؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے ہوش میں آتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اپنے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے نا شیطان، وہ وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو مسلط ہو جاتا ہے. اگر انسان ذکر کرنا شروع کر دے تو وہ پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے. یہاں تک کافی ہے یا آگے؟ کیسے آپ بتائیں گے؟ نہیں اس طرح ہے کہ یہ ترجمہ میں حاضر ہوتے رہے تو ان کی نا 2 مہینے کی بنیاد ہے. تو دیکھیے سر آپ کو بتانا آپ کے چھوٹے اوکے اوکے تو یاد ہونی چاہیے. الذی جو، یعنی اسی شیطان کے آگے مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے. الذی وہ شیطان کے جو، الذی کا معنی ہے جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. فی کا معنی ہے میں، صدور کا معنی ہے سینوں، صدر سینہ، صدور اس کی جمع ہے سینوں. الناس سب لوگوں کے، سب لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ سے دوبارہ سے الذی یوسوس، وہ شیطان کے جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس سب لوگوں کے سینوں میں. اور اس کی مزید وضاحت ہے کہ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، والناس اور انسانوں میں سے. من کا مطلب سے، من الجنۃ جنوں میں سے، و اور الناس لوگوں میں سے. وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں ایسے شیطان اور انسانوں میں سے بھی ایسے.